اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حج تمتع کا اہم ترین رکن احرام کے بعد عموماً قافلے شب 9 ذی الحج کو عرفات پہنچ جاتے ہیں، لیکن عرفات کا وقوف 9 ذی الحج کے زوال یعنی زور سے لے کے اول زور سے لے کے مغرب تک ہے۔ 9 ذی الحج کے دن آپ زور سے لے کے مغرب تک وقوف کریں گے عرفات کا، اور نیت آپ کی یہ ہوگی کہ میں حج تمتع کا وقوف کرتا ہوں زور سے لے کے مغرب تک قربتاً الی اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ رات کے ٹائم پہ نیت کر لیں گے تو آپ کا وقوف ہو جائے گا، بلکہ جیسے ہی زور کا وقت قریب ہوگا اس ٹائم آپ نیت کریں گے۔ اور یہاں پہ وقوف کرنا ضروری ہے، یہاں پہ دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دعائیں پڑھیں گے تو مستحب ہے، ثواب ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ عرفات میں خداوند عالم کی طرف سے اور روایات میں یہ ہے کہ عرفات میں خداوند عالم بندے کو ایسے کر دیتا ہے جیسے وہ آج دنیا میں اس کا پہلا دن ہے، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ اس میں وقت گزاریں۔ وقوف واجب ہے، لیکن دعائیں پڑھنا، گریہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرنا یہ افضل ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ مقام عرفات ہی ہے جہاں کے بارے میں بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اور کیونکہ مسجد عرفات کے اندر مسجد نمرہ موجود ہے، تو مسجد نمرہ کا کچھ حصہ عرفات میں ہے اور کچھ عرفات سے باہر ہے، جہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ اس میں خاص طور پہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد کے اس حصے میں چلے جائیں جو عرفات کے مقام سے باہر ہے۔ اس وجہ سے آپ کا یہ وقوف عرفات باطل ہو سکتا ہے، اور وقوف عرفات وہ اہم رکن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا حج بھی باطل ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔